راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مجران محترم عزیزان گرامی دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کو بھی اپنی پچھلی تاریخ کی جانکاری کا رکھنا بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ نہیں انیک مرتبہ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں، بیت المقدس جو ہے مذہب اسلام کے اندر اس کا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے. خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور اس کے بعد بیت المقدس، مسجد اقصی. خصوصیت کے ساتھ یہاں نمازوں کے پڑھنے کا ثواب، اجر، نیکیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں بھی اس کو مبارک جگہ کا ہے، بارکنا حولہ، کہ وہ اس کی ارد گرد، وہ اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ بڑی بابرکت جگہ ہے. نبیوں کی بڑی تعداد ہے، جو دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ان میں بڑی تعداد نبیوں کی جو ہے وہ ملک شام میں آئی ہے. یہیں آئے، یہیں انہوں نے مختلف قبیلوں اور خاندانوں اور علاقوں میں انہوں نے کام کیا، اور بیت المقدس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے ان کا وہ مدفن بنی، وہیں سب مدفون ہیں بیت المقدس کے ارد گرد. مسجد اقصی جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا کام بھی مکمل کیا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات گزاری جا چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں اور مختلف مخلوقات کا تعاون لے کر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور اس کا کام مکمل کیا. روایتوں میں اور کتابوں میں بات علماء نے لکھی ہے کہ کام کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور وہ
اس دنیا سے رخصت ہوئے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جنات بڑی اڑیل قوم ہے. یہ کسی کی سنتی نہیں، کسی کے بس میں آتی نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان پر بھی تھی. ان کے ڈر کی وجہ سے آج بھی جو جنات چھڑاتے ہیں لوگ، اس جنات سے قسم کھلواتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کے پھر دوبارہ نہیں آئے گا. وہ قسم کھلاتے ہیں. تو یہ قوم ایسی ہے کہ انہی کو ڈرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، کام شروع کیا، لیکن کام کے پورا ہونے سے پہلے ان کے جانے کا وقت آ گیا، اس رخصت ہو گئے. علماء نے بات لکھی ہے کہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، نگرانی کر رہے تھے، جیسا آج کل کہتے ہیں سپروائزنگ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی اور سپروائزنگ کو نہیں رکھا تھا، خود ہی سپروائزنگ کرتے تھے. اسی کی وجہ سے تو کام میں لگے ہوئے تھے جنات، سپروائزنگ یہی خود کرتے تھے. تو لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اور ان کی روح قبض ہوئی. 1 سال تک لکڑی کے سہارے کھڑے رہے. جنات یہی سمجھتے رہے کہ سپروائزر ہمارا یہاں کھڑا ہے، کام میں لگے رہے. کام مکمل ہوگا. 1 سال کے بعد دیمک نے اس لکڑی کو کھایا، جس کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گرے. جب جا کر جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کام مکمل ہو چکا تھا. یہ ہے مسجد اقصی. اللہ کرے کہ ہماری تمہارے سب کے دل میں اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کی قدر و قیمت، اس کے لیے اپنی جان مال کا کھپانا ہم سب کے لیے آسان ہو. اس وقت سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے اور آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھے جانے کے بعد سے لے کر لگ بھگ 15 سال، مدینے کے 17 مہینے، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 17 مہینے حضرت محمد رسول اللہ بھی مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر نماز پڑھتے تھے. ان کا بھی رخ اسی طرف ہوتا تھا. مکہ مکرمہ میں جب تھے اس وقت آپ نماز کے لیے نیت ایسی جگہ باندھتے تھے کہ جہاں سے سامنے قبلہ بھی ہوتا تھا اور مسجد اقصی بھی ہوا کرتی تھی. ایسی جگہ کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. لیکن مدینہ طیبہ جانے کے بعد ایک سمت میں مسجد حرام ہے اور ایک سمت پہ مسجد اقصی ہے، اور دونوں کے بیچ میں مدینہ طیبہ ہے. یا تم مسجد حرام مکہ کی طرف قبلے کی طرف رخ ہوگا یا مسجد اقصی کی طرف ہوگا. دونوں کو کی طرف بیک وقت رخ نہیں ہو سکتا تھا. تو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کے بعد 17 مہینے تک سرکار نے بھی مدینہ طیبہ میں قبلہ اول مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن رہ کر حضرت جبرائیل سے درخواست کرتے رہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا قبلہ جو ہے نماز میں خانہ کعبہ کو بنایا جائے. اس کے بعد مسجد قبلتین جو زیارت کراتے ہیں مدینہ طیبہ، وہ خصوصیت کے ساتھ مسجد قبلتین بھی لے کر جاتے ہیں. قبلتین کے معنی ہیں 2 قبلے، کہ جہاں پر نماز سرکار پڑھ رہے تھے نمازی کی حالت میں اللہ نے کا حکم آیا کہ مسجد اقصی سے رخ آپ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجئے. اس مسجد کا نام، جس مسجد میں نماز کے وقت میں نماز میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. بہرحال یہ مختصر سی میں نے آپ کو کارگزاری سنائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ کے تقریباً 15 سال تک قبلہ سارے نبیوں کا جو ہے وہ مسجد اقصی رہا ہے. لیکن اس بیچ کچھ حالات ملک شام میں آتے گئے، حالات بدلتے گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہودی کچھ دن تک تو ان کی دم ٹیڑھی رہی، پھگنے کے کچھ اثرات تھے تو دم سیدھی رہی، لیکن وہ پھگنی کتنے دن کام کر سکتی تھی، دم پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر انہوں نے شرارت کی، ان کی گھٹی میں ہی شرارت ہے، یہودیوں کے گھٹی میں ایسی شرارت ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جتنے جانور ہیں، کتا اور خنزیر، ان سے بھی کوئی گیا گزرا ہے دنیا کے اندر تو یہودی ہے۔ ان کی سازشیں، ان کی شرارتیں، ان کے ظلم، ان کے ستم سے دنیا ہمیشہ پریشان رہی ہے، روز اول سے پریشان رہی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی شرارتیں شروع کر دی۔ تو ظلم کی بہت دن تک ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں۔ اللہ پاک نے اس زمانے میں ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا صفایا کیا، اور جو عورتیں اور بچے تھے اور جو بوڑھے تھے سب کو غلام بنایا، مسجد اقصی کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، اور ان کو غلام اور باندی بنا کر 100 سال تک ان کے قید میں رہے ہیں۔ پھر ذرا ان کو سنبھلے ہیں، ڈنڈا پڑتا ہے تو آدمی سنبھلتا ہے، حالات آتے تو سنبھلتا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں پر بھی جو حالات آ رہے ہیں وہ سنبھالنے کے لیے ہیں کہ سنبھل جائیں آپ بھی، اسی کے لیے اللہ ہم سب کو سنبھلنا نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص وہ یہاں بول کر کیا فائدہ نہیں ہے، اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمارے عرب حکمرانوں کو ان کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بہرحال تو یہ 100 سال تک یہودی غلام باندی بنے رہے اور غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر کسی کو رحم آیا تو انہوں نے ان کو رہائی دلائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ٹک رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے 35 سال کے بعد پھر ان کی شرارت، خباثت، ظلم و ستم، عیاشی، بدماشی، فحاشی آسمان کو چھونے لگ گئی۔ تو پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے خون بہائے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر ان کو قید خانے اور جیل خانے میں پہنچ دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کو اس جگہ جانے کی اجازت تک نہیں تھی، ان یہودیوں کو۔ کتنے سال ہو گئے؟ لگ بھگ 2000 سال، لگ بھگ 2000 سال عیسائی ان کا قبضہ یہاں ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس ملک شام عیسائیوں کے انڈر میں تھا، عیسائیوں کے انڈر میں تھا۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، انہوں نے جا کر اس کا محاصرہ کیا۔ وہ محاصرے کی تاب نہ لا سکے اور وہ صلح پر اترے، تو انہوں نے کہا صلح ہم آپ سے نہیں کریں گے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو بلائیے، وہ ہماری صلح کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ملک شام پہنچے۔ وہ جانے کی کیا شان تھی وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی سواری پر غلام بیٹھتا تھا اور کبھی امیر المومنین بیٹھتے تھے۔ ان کی جتنی باری تھی اس وقت وہ بیٹھتے تھے، ان کی باری جب ہوتی تھی ان کے بیٹھتے تھے۔ سیدھے سادے کپڑے، پیوند لگے ہوئے کپڑے، اسی شان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے
ملک شام بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. بہرحال صلح ہوئی. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی. صلح میں اس صلح میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ عیسائیوں کی طرف سے پیشکش ہوئی. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو درمیان میں. عیسائی اور یہودی، یہ عیسائی اور یہودی یہ آپس میں ایسے دشمن کہ دنیا میں ایسی دشمنی کسی نے نہ آج سے پہلے کی ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا. ایسی دشمنی ہے دونوں کے اندر، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر ان کو شہید کرنے کا پلان کس نے بنایا تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا پلان یہ یہودی بنائے تھے. ان یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہ کا ذہن بنایا تھا، دیکھو یہ ہمارے دل میں تحریف پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک نیا دین لانا چاہتا ہے. یہ اس طرح سے ان کا ذہن بنا کر ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہودی پہنچے تھے اور ان کا محاصرہ کر لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہودیوں میں سے ایک یہودی کو اندر پہنچایا کہ لے کر آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اسی وقت حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو چھت کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا. جو اندر گیا تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں متشکل کیا. یہودی سارے کے سارے سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو سولی پر چڑھایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا، ان کو شہید کرنے کا پلان کون بنایا تھا؟ ان یہودیوں نے بنایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے دنیا میں، ان کو سب کو سولی پہ چڑھائیں گے. ایک بھی یہودی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. یہ چاہے میزائل پر میزائل گراتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں میزائل گراتے رہے، نہ مسلمان ختم ہوا ہے نہ مسلمان ختم ہوگا. لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ دنیا میں ایک یہودی بھی باقی نہیں رہے گا. ایک دن آنے والا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئیاں دی ہیں اور یہ یقیناً ہو کر رہے گا. ان کو پناہ، ان کو چھپنے کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گی. یہ ایسے ظالم قوم ہے، ایسی منحوس قوم ہے، ایسی بدتر قوم ہے، ایسی ان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو لیا تو صلح ہو رہی تھی. کل بھی میں نے واقعہ سنایا تھا. عیسائیوں نے اس موقع پر حضرت عمر سے یہ بات رکھی تھی. کیا بات رکھی تھی؟ یہ بات رکھی تھی کہ دیکھو آج یہ علاقہ بیت المقدس ملک شام آپ کے حوالے کر رہے ہیں ہم، لیکن کوئی بھی بیت المقدس میں یہودی نہیں آئے گا. یہودی یہ آج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی ہے، جو معاہدہ لکھا ہے، کتابوں میں آج محفوظ ہے یہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہودی آئے ہی نہ یہاں. ہاں آ سکتے ہیں، زیارت کرے چلے جائیں، لیکن یہاں پر وہ بسیں گے نہیں. ملک شام کے اندر، بیت المقدس کے اندر، وہ یروشلم کے اندر ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کون پیشکش کیے تھے؟ عیسائیوں نے رکھی تھی بات یہ کہ یہ آئیں گے نہیں، لیکن حضرت عمر نے کہا یہ آئیں لیکن رہیں گے نہیں. حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی. اتنی دشمنی تھی ان کو عیسائیوں کو اور یہودیوں سے. درمیان میں بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی نے ان دونوں کو یک کر دیا ہے. یہ وقتی ہے، عارضی ہے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی، ان کو بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی، ان کو بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی. اس دشمنی نے ان دشمنوں کو ایک کر دیا ہے، ایک کر دیا ہے. ہمارے اکابرین اس وقت بار بار چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن مسلمانوں نے اپنا دشمن بے ایمان کو بنا لیا، اس دن ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں گے. آج مسلمان جو پھٹا ہے، الگ الگ ہے، تو
ٹکڑی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر کفر اور شرک کی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں دشمنی ہے تو یہ مسلک کا ہے، یہ مسلک کا ہے، یہ مذہب کا ہے، یہ اس نظریے کا ہے، یہ اس نظریے کا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ دشمنیاں باقی رہیں گی، اس وقت تک ہم سب ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ آپ ہم سے مل جائیں، آپ ہم ملنے اور ملانے کے لیے کی چیز ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے اوپر سب اکٹھا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دنیا میں ایسی نہیں کہ جس کے اوپر سب مسلمان اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم اکٹھا ہونا چاہیں گے تو قیامت کی کب کی چوتھی تاریخ آ جائیں گے، اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث اس پر آئیے، اس پر بات کریں، اس پر اکٹھا ہوں۔ بہرحال بات دوسری جگہ چلی گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 35 سال کے بعد سے ان یہودیوں کو یروشلم اور کیا کہتے ہیں ملک شام سے ان کو بھگایا تھا، تو اب تک یہ وہاں جا نہیں سکے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت عمر نے یہ معاہدہ کیا۔ خلافت عثمانیہ کے جو آخری سلطان ہیں، سلطان کیا کہتے ہیں عبدالحمید، ان سے بھی لوگوں نے پیشکش کی تھی کہ کچھ حصہ جو ہے، کچھ زمین کا کچھ ٹکڑا جو ہے یہودیوں کو بسنے کے لیے دیا جائے، تو سلطان عبدالحمید نے بھی اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ حضرت عمر نے جو صلح کی ہے اس سے ایک بال بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لاکھوں تم دنیا کی ساری دن دولت دینے کے پہلے تیار ہو، لیکن میں ایک بال بھی ایک انچ بھی، ایک بال برابر جگہ بھی فلسطین کی یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن دشمنان اسلام نے ہمارے میں ہی کا ایک آدمی کھڑا کر دیا جس کو آج دنیا کمال پاشا کہتی ہے۔ اس کمال پاشا ایسے منافق ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، آج بھی قیامت تک رہیں گے۔ اس کمال پاشا کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو تتر بتر کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر 1917 کے اندر برطانیہ نے یہودیوں کو اجازت دے دی۔ 1917 کا ہے، پھر دوبارہ وہ یاد کرا رہا ہوں تاریخ آپ کو بار بار۔ کب نکلے تھے ملک شام سے یہ لوگ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لے جانے کے 35 سال کے بعد سے لے کر اب 1917 کی تاریخ ہے۔ 1917 میں برطانیہ، 1917 میں ہمارے ملک پر بھی برطانیہ کی حکومت تھی، بر اعظم پر کیا مشرق کیا مغرب سب برطانیہ کے تحت تھا۔ اس برطانیہ نے 1917 میں ان کو یہاں آباد ہونے کی، یہاں زمین خریدنے کی اجازت دی، تب سے انہوں نے یہاں خریدنا شروع کر دیا، یہ یہاں آباد ہونے شروع ہوئے، اور پھر 1948 میں ان کا صوبہ بنا، اور یہ ساری چیزیں آپ تمام حضرت اس خدمت کے علم میں ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو میں مثال سے کیا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس آیا، پھر اس عیسائیوں نے پھر حملہ کیا 1099 عیسوی کے اندر، 1099 عیسوی کے اندر ان عیسائیوں نے پھر یروشلم کے اوپر مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا، اور ان کی حکومت وہاں قائم ہوئی۔ ان کی جب حکومت قائم ہوئی تو فرانسیسی ایک مورخ جس کا نام میکاؤ ہے، وہ لکھتا ہے کہ ان کے ملک کے اوپر قابض ہونے کے بعد ایسا مسلمانوں کی خون کی انہوں نے ہولی کی، گھٹنوں کے برابر پیر رکھا جاتا تو گھٹنوں تک پیر جو زمین میں اتر جایا کرتے تھے، اتنا خون جم گیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو یہاں پر انہوں نے عیسائیوں نے شہید کر دیا، عیسائیوں نے شہید کر دیا مسلمانوں کو، اور گھروں کے اوپر سے کودنے کو مسلمانوں کو مجبور کر دیا، اور ان کو آگ میں دھکیل دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائیوں کے ہاتھ اس سرزمین پر شہید کیے گئے۔
اور پھر اس کے بعد 90 سال کے بعد 1099 میں عیسائیوں کا تسلط ہوا یروشلم کے اوپر، ملک شام کے اوپر. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی، ٹھان لی تھی کہ جب تک بیت المقدس کو آزاد نہیں کروں گا اس وقت تک میں ٹھنڈی سانس نہیں لوں گا. علماء نے، مورخین نے بات لکھی ہے بالکل ٹھیک 90 سال کے بعد 1187 کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس اور ملک شام پہنچے. پھر اس وقت 60,000 فوج تھی انگریز کی بیت المقدس کے ارد گرد. ان سے بات چیت کی، صلح کے لیے ان کو آمادہ کیا کہ صلح کر لو، تمہارے لیے ہم اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیں گے، تمہیں کاشتکاری کے لیے زمین دے دیں گے اور تمہارے لیے ساری سہولتیں فراہم کریں گے، تم صلح کر لو. لیکن غرور و گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ ہی مٹا سکتے ہیں. غرور گھمنڈ جن کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. وہ تیار نہیں ہوئے تو مجبوراً حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان سے مقابلہ کرنا پڑا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہ ٹیک نہ سکے اور یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے. جتنے فوجی تھے سب کو قید کیا اور ان کی عورتوں کو آزاد کر دیا، بچوں کو آزاد کر دیا. اور ان کو جیسا انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ظلم مسلمانوں کے اوپر تم نے ایسا ظلم کیا، ہم بھی تمہارے اوپر تمہارے خون کی ہولی کھیلیں گے. نہیں، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ان کو اجازت دی کہ تم جانا چاہتے ہیں تمہارے لیے راستے کھلے ہیں، اور ان کو کچھ انعام بھی دیا، ان کو کچھ رقم بھی دی کہ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں یہاں سے. اس وقت کی جو ملکہ تھی وہ آخری رخصتی اطلاع دینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آخری گفتگو کی. بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے بات کی اور ان کو رخصت کیا. جب رخصت ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ سارے عورتیں جن کے ہاتھوں میں ان کے گودوں میں بچے تھے روتے ہوئے جا رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ننگے پاؤں ہیں، ہم قیدی ہیں، ہمارے لیے اب کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارے شوہر فوجی بن کر یہاں لڑنے کے لیے جنگ میں تھے، وہ سارے کے سارے قیدی ہو گئے، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ بات کانوں تک بات پہنچی تو ان کی اس فریاد کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے شوہروں کو بھی آزاد کر دیا جن کو قید میں رکھا گیا تھا، ان کو بھی آزاد کیا جاؤ. لیکن اس زمانے میں تاریخ میں بات کی ہوئی ہے اس علاقے سے جانے والے عیسائیوں کو عیسائیوں نے بھی اپنے ملک میں جگہ نہیں دیا، اپنے ملک میں بھی جگہ نہیں دیا. اس زمانے میں بھی اس یہاں سے جلا وطن ہونے کے بعد ان عیسائیوں کو بھی کسی ملک نے اپنے ملک میں جگہ دیا تو مسلمان کے ممالک تھے، وہ مسلمان کے ممالک تھے، مسلمان کے ممالک تھے. پھر یہ کیا کہتے ہیں، میں درمیان میں یہ واقعہ سنایا، اس کے بعد سے پھر یہ یہودیوں کے قبضے میں آیا. بہرحال ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے فلسطین کی. اور آخری مقابلہ دنیا کے باطل سے جو ہوگا وہ بھی مقابلہ فلسطین کی سرزمین پر ہوگا اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کو بلبالا ہوگا. باطل کا منہ کالا پوری طرح سے اسی آخری جنگ میں ہوگا اور یہی سرزمین ملک شام کی سرزمین ہوگی. یہ سرزمین سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے. یہاں کی مٹی اور یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے قابل قدر ہے. اس کے لیے اپنی جان کو، مال کو کھپانا لگانا، اس کے لیے ہمارے جذبے ابھی سے تیار رکھنا ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کم از کم اتنا تو ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. اس وقت پورا غزہ جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے، بچے شہید ہو چکے ہیں، بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر چکے ہیں. یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے. اس وقت ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کم از کم اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد کریں، ان کے نام پر صدقہ دینا، خیرات کرنا
اور غریبوں کا تعاون کرنا، اور موقع اور محل ہو کسی ذریعے سے ان کے تعاون کے لیے آپ اپنی رقم پہنچا سکتے ہو تو اس سے دریغ نہ کرنا، گریز نہیں کرنا، جہاں جب جیسا موقع ہو وہاں تک اپنی رقم کو پہنچانے کی کوئی شکل بن سکتی ہو تو اپنی اس رقم کو، اس کی ایک آسان شکل صورت الحمدللہ ہمارے یہاں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عمرے کی نیت سے سال بھر جاتے رہتے ہیں، اور وہاں حکومت تو اس کی تو کوئی توجہ نہیں، لیکن تنظیمیں اور ادارے سعودی عرب کے اندر آج بھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ انفرادی طور پر اپنے غیر سیاسی طور پر، جیسے ہمارے یہاں تنظیمیں غیر سیاسی کام کرتے ہیں، ایسے غیر سیاسی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، اپنی رقم کو ان عمرہ کرنے والے جانے والے ساتھیوں کے پاس دینا کہ تم وہاں پر جانے کے بعد اس لائن سے جو کام ادارے کر رہے ہیں ان تک ہماری یہ رقم کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے گا۔ تو ایک آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور صدقات کا اہتمام کریں، اور ہر اعتبار سے اتنی بات آخر میں بات آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، اچھی طرح سے یہ بات ہم سب کو یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی حکومت کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، ہم سب کو جینا ہے، اپنے قدموں پر جینا ہے۔ جب اپنی حکومت اپنے لوگوں کے کام نہیں آ سکتی تو غیروں کی حکومت تمہارے ہمارے کام کیا آئے گی؟ یہ بات مجھے پورا خلاصے کے طور پر آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے جان کی بھی حفاظت، اپنے مال کی بھی حفاظت، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا